السلام علیکم، کیسے آپ؟ میں ہوں ویٹر راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ آپ ایک گائے دیکھ رہے، یہ مکس بریڈ کی گائے ہے اور اس کو بیمار ہوئے تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں۔ تو مقامی جو پریکٹیشنرز ہیں، 2-3 پریکٹیشنرز نے اس کا علاج کیا، اس کو چیک کیا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو کہ تو ہے، یعنی یہ جگالی نہیں کر رہی، چارہ نہیں کھا رہی، اس کے علاوہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس کو بچہ دیے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے گئے، اب مالکان نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے گائے کو چیک کیا، اس کا پراپر جو ہے وہ تشخیص کرنا شروع کی۔ مالکان سے ہسٹری لی تو انہوں نے بتایا جب جانور پارچوریٹ ہوا ہے تو اس کو ہم نے بہت زیادہ مقدار میں کھل، اس کے علاوہ جو ونڈا وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ ٹکڑے ہیں، اس کے علاوہ گندم کا دلیا بہت زیادہ مقدار میں کھلایا ہے اور وہی لگاتار ہم دیتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ جو مقامی لوگ ہیں، یہ جانوروں کو آٹا بھی کھلاتے ہیں، یعنی گندم کا آٹا بھی جانوروں کو یہ بڑے شوق سے کھلاتے ہیں۔ تو یہ ہسٹری لی گئی مالکان سے۔ اس کے علاوہ ہم نے جب چیک کیا، اس کا پراپر ایگزامن کیا تو اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سب نارمل تھا، اور اس کے علاوہ اس کی جو سٹامک کی موومنٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی اور معدہ بہت زیادہ سخت تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کی جو جگلر وین ہے وہ پرومیننٹ تھی، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ فارن باڈی کا کیس نہ ہو، چونکہ جانور کی جگلر وین عام بیماریوں میں جو پرومیننٹ سوجی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو اس کو جو مقامی جو پریکٹیشنرز ہیں وہ کوئی نمونیا بتا کے گیا، اور کوئی اس کو سردی لگ گئی ہے، کوئی کہتے ہیں کیا ہو گیا، لیکن اس کو ہم نے بڑے تسلی سے چیک کیا۔ اس کا ایک بمبو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ جو فارن باڈی ہے، کوئی لوہے کی کیل، کوئی سوئی، کوئی ایسی چیز کھا گیا ہو تو جانور کے جو معدہ میں یا اس کے ایبومزم میں، جو جانور کے دوسرے معدے میں اگر چلی جائے تو اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس کا بمبو ٹیسٹ کیا، اس کے بعد اس کو ہم نے چلا کے دیکھا کہ یہ چلنے پھرنے میں کیسی ہے، اور پوچھا کہ یہ اٹھنے بیٹھنے میں کیسی ہے۔ تو اٹھ بیٹھ ٹھیک رہی تھی، چل پھر بھی ٹھیک رہی تھی۔ اس کے علاوہ بمبو ٹیسٹ میں بھی اس کا کوئی سائن نہیں آیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ کوئی فارن باڈی کا کیس ہے۔ ریومن اس کا ٹمپریچر چیک کیا گیا، اس کا ریومن مرٹیلٹی چیک کی گئی، اس کے علاوہ اس کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ دیکھی گئی، اور آنکھوں میں اس کی میوکس، آنکھوں کی جو آئیز میوکس میمبرین ہے وہ چیک کی گئی۔ تو میوکس میمبرین میں سے بھی جو اس کی جو ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ آنکھوں میں بہت زیادہ گڑے پڑے ہوئے تھے، یعنی آنکھیں دب چکی تھی، گہری ہو چکی تھی۔ تو ہم 2 ڈاکٹر صاحبان تھے، ہماری ٹیم کے جو 2 ڈاکٹر صاحبان مل کے جو ہے وہ اس کی جو تشخیص کی، وہ میٹابولک ڈس آرڈر
جو ہے اور ڈی ہائیڈریشن۔ میٹابولک ڈس آرڈر اس لیے ہوا اس کو کہ اس کو بہت زیادہ مقدار میں دلیا کھلایا گیا، اس کے علاوہ اس کو ٹکڑے کھلائے گئے، اس کے علاوہ اس کو کھل کھلائی گئی، تو یہ آٹا کھلایا گیا، اور لگاتار انہوں نے جو ہے ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ جانور نے ابھی بچہ دیا ہے، تازی سوئی ہوئی ہے، اور اس کو دبا کے جو ہے وہ خوراک کھلائی جائے۔ خوراک جو ہے یہ ایک تو غیر متوازن ہے، دوسرا یہ خوراک اگر لگاتار دے تو جانور کو، اور زیادہ مقدار میں دیں تو جانور کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کو سٹامے کا مسئلہ تھا، معدہ جو ہے وہ نظام ہاضمہ کی بیماری تھی، جس میں اس کا معدہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، تو لوگ مختلف پریکٹیشنر نے اس کے بارے میں بالکل بھی توجہ نہیں کی اور مختلف بیماریوں کا علاج معالجہ کرتے رہے، جس سے اس کو افاقہ نہ ہوا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس جانور کی جو ہے پراپر ٹریٹمنٹ کی ہے، جس میں اس کی فلوئڈ تھراپی کی، فلوئڈ تھراپی یعنی ڈرپس وغیرہ بوتلیں لگائی، اور بوتلوں میں ہم نے مختلف قسم کے جو انجیکشنز ہیں وہ ڈالے، جس میں اینٹی الرجکس، اسٹیرائڈ، اور اس کے علاوہ امینو ایسڈ الیکٹرولائٹس، ملٹی وٹامن اور منرل وغیرہ جو اس کو ریکوائرڈ تھی میڈیسن، ہم نے وہ ڈالی۔ اس کے علاوہ اس کو جو اینٹی بائیوٹک بھی دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو بتایا کہ یہ جانور کو تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں، اور یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ان کو انجیکشنز دیے گئے، بتائے گئے، ساتھ میں ان کو ایپیٹائزر کے طور پر گیسٹوبل لیکوڈ جو ہے وہ دیا گیا کہ 2 کپ صبح دوپہر شام پلائیں۔ اس کے علاوہ ان کو ٹاکسن بائنڈر اور یسٹ بتایا گیا کہ وہ 10 گرام روزانہ جو ہے وہ اس کو دہی میں ملا کے دیں، ساتھ میں سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی میٹھا سوڈا 30 گرام اس کو تجویز کیا گیا کہ 30 گرام صبح، 30 گرام شام میٹھا سوڈا جو ہے وہ دے۔ تو 3 دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد مالکان نے ہمیں کال کی، چونکہ ان کے پاس موبائل نہیں تھا، کہ الحمدللہ گائے اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے کیسز میں جب تک کسی بھی کیس میں جب تک آپ تشخیص نہیں کرتے، ڈائگنوز آپ کی اچھی نہیں ہے، تو آپ کا جانور جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے پریکٹیشنر حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے یہی گزارش کی جا سکتی ہے کہ ڈائگنوز پہ توجہ دیں۔ تشخیص جب تک کسی بھی بیماری کی نہ ہو تو جانور تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور مالکان سے گزارش ہے کہ اپنا جانوروں کا علاج مکمل کروائیں، کسی ماہر مستند ڈاکٹر سے کروائیں۔ جب تک آپ کے جانور آپ نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے تو آپ کے قیمتی جانور ضائع ہو جائیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کسی بھی قسم کے مشورے کے لیے اور معلومات کے لیے ہماری حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ہیلپ لائن نمبر 031178004440 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔